بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا حضور والا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، اتنا بڑا ڈرامہ، اتنا بڑا ناٹک، کیا واقعی میں سیف علی خان پر حملہ ہوا؟ یہ سب کچھ ایک منصوبہ تھا، ایک منصوبے کے تحت کیا گیا، یہ پری پلان طریقے سے کیا گیا۔ ایک شخص کو لایا گیا اور اس سے حملہ کروایا گیا، اور اس کے پیچھے کیا کچھ کارستانی تھی یہ بات میں نہیں کر رہا۔ اب جو انکشافات نکل کر سامنے آ رہے ہیں، اب یقین جانیے سیف علی خان پر، سوشل میڈیا پر سیف علی خان پر جو لان تان کی جا رہی ہے، جس طرح سے ان کی لے دے کی جا رہی ہے، ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور جس شخص کو حراست میں لیا گیا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جناب وہ تو بھارتی شہری ہی نہیں ہے، وہ تو بنگلہ دیش کا شہری ہے، اور یہاں پر آ کے اس نے سیف علی خان پر حملہ کیا، وہ شخص جس کو پکڑا گیا اور وہ شخص جو سی سی ٹی وی کے اندر نظر آیا، وہ دونوں مکمل طور پر الگ ہیں۔ سیف علی خان کے حوالے سے کئی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، آج میں آپ کو ایک ایک کر کے تمام چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن سب سے پہلی بات، سیف علی خان پر لوگ جناب شک کرنے لگ گئے۔ وہ شک کیوں کر رہے ہیں؟ ہوا یہ کہ جناب سیف علی خان لیلاوتی ہسپتال سے جب ڈسچارج ہوئے، ڈسچارج ہونے کے بعد وہ اپنے گھر نہیں آئے، وہ اپنے اس گھر کے اندر گئے جہاں پر ان کا باقاعدہ طور پر آفس بنا ہوا ہے۔ سیف علی خان نے اپنا وہ گھر چھوڑ دیا ہے، گروشرن اپارٹمنٹ، جس کے اوپر کے 3 مالے، بالکل جو ٹاپ کے 3 فلورز ہیں، وہ سیف علی خان کی ملکیت ہیں، جہاں پر بتایا گیا کہ رات کے 2:30 بجے ایک شخص نے 16 تاریخ کی رات میں ان پر حملہ کیا۔ وہ گھر انہوں نے چھوڑ دیا، کرینہ کپور نے بھی چھوڑ دیا، اور وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک فارچون اپارٹمنٹس کے نام سے ایک بلڈنگ ہے جہاں پر ان کا آفس بھی ہے، وہاں پر جا کے وہ شفٹ ہو گئے۔ لیکن سیف علی خان پر لان تان کیوں کی جا رہی ہے؟ اب آپ سنیے۔ ہوتا یہ لیلاوتی ہسپتال سے سیف علی خان ڈسچارج ہوتے ہیں، اور بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ 3 دن کے بعد وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس پر حملہ کیا گیا، اس پر چاقو کے وار کیے گئے، کئی بار اس پر جسم پر چاقو کے وار کیے گئے، اور یہاں تک اس پر وار کیا گیا کہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر چاقو مارا گیا۔ ریڑھ کی ہڈی، سوئی بھی چپ جاتی ہے نا تو انسان کانپ اٹھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی بات کر رہا ہوں میں۔ ریڑھ کی ہڈی پر چاقو مارا گیا، اور اتنی فورس سے مارا گیا تھا، اتنی طاقت سے مارا گیا تھا کہ جناب وہ چھرے کا جو 2.5 سینٹی میٹر کا حصہ ہے خنجر کا، وہ سیف علی خان کی کمر کی ہڈی کے اندر رہ گیا۔ ٹھیک ہے جناب، پھر جناب ان کی نیورو سرجری کی گئی، ان کی پلاسٹک سرجری کی گئی، لیکن اتنی تمام سرجریوں کے بعد 3 دن کے بعد جب لیلاوتی ہسپتال سے سیف علی خان ڈسچارج ہوئے، تب وہ حشاش بشاش، بالکل صحیح سلامت، لگ نہیں رہا کہ جناب ان کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہوا ہے۔ اور جو ان کی چال ہے، اس میں کانفیڈنس ہے، اس میں ریڑھ کی ہڈی میں ایک سوئی چپتی ہے، آپ 1 ہفتے کے لیے بستر پر آ کے لیٹ جاتے ہو۔ مذاق نہیں ہوتا۔ مطلب آپ ہی سوچئے کہ جو خواتین حاملہ ہوتی ہیں، جب وہ ڈیلیوری کے لیے جا رہی ہوتی ہیں اور ان کی کمر پر انجیکشن لگایا جاتا ہے، وہ اتنا شدت کا ہوتا ہے کہ وہ 1 ہفتے تک بیچاری ہل نہیں پا رہی ہوتی ہیں۔ اب آپ سوچئے چھرے کا 2.5 سینٹی میٹر کا حصہ ان کی کمر کی ہڈی کے اندر رہ گیا، اور اس کے بعد بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ 3 دن کے بعد نہ صرف چلنے کے قابل ہو گئے، بلکہ باقاعدہ طور پر ان کی واک کے اندر وہ کانفیڈنس، وہ جاندار قسم کی ان کی واک نکل کر آئی۔ تو سوشل میڈیا پر لوگوں نے لان تان کرنا شروع کر دیا۔ یہ کہا گیا کہ جناب کئی وار ان کے جسم پر کیے گئے، لیکن بظاہر طور پر ایک وار بھی نظر نہیں آتا۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی جس پر کافی زیادہ شک کیا جاتا۔ اب دوسری بات، ممبئی پولیس نے کئی ایڈونچرز کے بعد بالآخر ایک شخص کو حراست میں لیا۔ اس شخص کا نام بتایا گیا کہ جناب محمد شریف الاسلام شہزاد اس کا نام ہے، اور یہ وہی شخص ہے جو کہ سی سی ٹی وی ویڈیو میں آیا، نہ صرف بلکہ اس نے سیف علی خان پر حملہ بھی کیا۔ جناب اس سے پہلے بھی 2 لوگوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ ممبئی پولیس کر چکی تھی، لیکن پھر اس کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا۔ اچھا، جب بھی کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے نا، ممبئی پولیس ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور اسی کی طرح کا ایک فورنسک ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے جو تحقیقات کرتا ہے، ایویڈنس کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ اب جناب جو سی سی ٹی وی ویڈیو ہے وہ فورنسک ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتی ہے، اور جس شخص کو حراست میں لیا گیا اس کی تصاویر بھی فورنسک ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتی ہے۔ جب ان دونوں تصاویر کا تفصیلی معائنہ کیا جاتا ہے، فورنسک کیا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو دونوں شخص جو ہے نا وہ سیم ہے ہی نہیں۔ مطلب انسان اپنے بال کٹوا سکتا ہے، اپنا حلیہ تبدیل کر سکتا ہے، لیکن جیسے بھووں کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ آپ کم نہیں کر سکتے، آنکھوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ کم نہیں کر سکتے، ماتھے کی چوڑائی اور لمبائی کو آپ کم اور زیادہ نہیں کر سکتے نا۔ تو اب آپ سنیے، جس شخص کو حراست میں لیا گیا، شریف الاسلام جس کا نام بتایا گیا جناب، وہ شخص اور سی سی ٹی وی والا شخص، جناب جس شخص کو پکڑا گیا اس کا، یہ فورنسک ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فورنسک ڈپارٹمنٹ کی پوری رپورٹ آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب جس شخص کو پکڑا اس کا جو ماتھا ہے وہ لمبا ہے، چوڑا ہے،
اس کے علاوہ اس کی آئی بروز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ سی سی ٹی وی والے بندے کے درمیان جو آئی بروز کے درمیان کا جو ڈسٹنس ہے اس سے میچ نہیں کھاتا، اور بلکہ واضح ڈفرنس ہے دونوں کے درمیان، ایک کا کافی زیادہ ڈسٹنس ہے اور ایک کا بہت کم ڈسٹنس ہے۔ پھر وہ یہ بات کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر نا اب فنگر پرنٹس کی ٹیکنالوجی بھی ختم ہو گئی، فنگر پرنٹس اب نہیں دیکھے جاتے جیسے پہلے ہوتا تھا نا، فنگر پرنٹس ہر انسان کی، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ ڈفرنٹ ہے، لیکن اب جو ہے نا وہ اسکین کرتے ہیں آنکھوں کو۔ آپ کسی بھی امیگریشن ملک میں جاتے ہیں نا، امیگریشن کے پاس آپ جا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی آنکھوں کو اسکین کرتے ہیں۔ ہر ایک کی آنکھیں دوسرے کی آنکھیں سے ڈفرنٹ ہوتی ہیں، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دو لوگوں کی آنکھیں سیم ہو جائیں، بالکل ڈفرنٹ ہوتی ہیں، اور اسی لیے آنکھوں کا اسکین کیا جاتا ہے۔ اب فنگر پرنٹس پہ بھی معاملہ آگے چلا گیا، ٹیکنالوجی میں آگے چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ان دونوں کی جو آنکھیں ہیں وہ ملتی جلتی تو چھوڑیے، دور دور تک ان کی مماثلت نہیں ہے، دور دور تک ان کی مماثلت نہیں، تو اس لیے کہا جانے لگا کہ جناب ممبئی پولیس نے شاباشی حاصل کرنے کے لیے بندے کو پکڑ تو لیا، حالانکہ وہ بندہ ہے ہی نہیں جو بندہ سی سی ٹی وی ویڈیو کے اندر آیا۔ دوسری بات، اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ جناب کرینہ کپور اور سیف علی خان جس گھر کے اندر رہتے تھے وہ گرو شرن اپارٹمنٹ ہے، اس کے جو اوپر کے 3 مالے ہیں نا، 3 فلورز ہیں، وہ باقاعدہ طور پر سیف علی خان کی ملکیت ہے۔ اسی اپارٹمنٹ کے اندر سیف علی خان پر مبینہ طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ بھائی حملہ ہوا اسی اپارٹمنٹ میں ہوا۔ سیف علی خان جب لیلاوتی اسپتال سے ڈسچارج ہو کر آئے نا تو وہ اس گرو شرن اپارٹمنٹ میں نہیں گئے، بلکہ فارچون ہائٹس میں چلے گئے، جو کہ اس سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر ان کے بچوں کے کھلونے بھی پہنچا دیے گئے، کرینہ کپور پہلے ہی شفٹ ہو گئی تھی، اور سیف علی خان کو بھی اب یہاں پر رکھا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ بڑی حیرت انگیز بات، سیف علی خان نے بھی جس حملہ آور کی بات تھی نا اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ وہ تو شخص ہی نہیں تھا جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اب آگے سنیے، اب ان کی جو سیکیورٹی ہے، رونت رائے، مسٹر بجاج یاد ہے آپ کو، رونت رائے ان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ان کی بڑی مشہور سیکیورٹی ایجنسی ہے ممبئی کے اندر، وہ کئی جو بالی ووڈ سٹارز ہیں ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، رکشہ ڈرائیور آپ کو یاد ہے، جس رکشہ ڈرائیور نے سیف علی خان کو باقاعدہ طور پر ہسپتال پہنچا، اچھا اس کا بھی انٹرویو کیا گیا، اس نے بھی کئی باتیں بتائیں، لیکن آج مطلب جب ڈسچارج ہونے سے پہلے سیف علی خان نے اس رکشہ ڈرائیور سے ملاقات کی۔ یہ بڑی اس پوری کہانی کے اندر نا یہ گفتگو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی۔ ملاقات کے دوران سیف علی خان کے پورا جو گھر تھا، ان کا پوری فیملی تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا انہوں نے کہا کہ اس دن آپ نے پیسے نہیں لیے، سیف علی خان نے کہا کہ آپ نے پیسے نہیں لیے، آپ کے پیسے آپ کو پہنچ جائیں گے۔ تو جو ڈرائیور تھا، میرے پاس اس کا نام لکھا ہوا تھا، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اس نے کہا کہ جناب میں پیسے لینے نہیں آیا ہوں، میری دعا ہے کہ آپ صحتیاب ہو جائیں، جلد صحتیاب ہو جائیں۔ انہوں نے کہا جناب آپ کو پیسے تو مل جائیں گے، لیکن آپ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ کو زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی یا ضرورت محسوس ہو، آپ کو لگے کہ یار آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے ساری زندگی کھلے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو 50,000 روپے بھارتی روپیز کا انعام بھی دیا گیا۔ یہ سیف علی خان کے حوالے سے جو ابھی مختلف خبریں تھیں نا، میں نے اس کو کمپائل کر کے آپ کو بتایا۔ لیکن ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے ساتھ ہی سیف علی خان پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ 15,000 کروڑ، کتنے؟ 15,000 کروڑ کی جو پراپرٹی ہے نا ان کی، وہ ان کے ہاتھ سے جاتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اگر وہ ان کے ہاتھ سے چلی گئی تو یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا، اور اگر وہ نہیں جاتی ہے تو وہ بالی ووڈ کے سب سے امیر ترین بالی ووڈ سٹار بن جائیں گے۔ اس بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، لیکن آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔